امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ فقر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے. علم کے لیے کچھ خواہشات کو، آسانیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. علم ایسے نہیں ملتا. علم آدھا اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا اس کے لیے وقف نہ کر دو. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بہت غربت کی زندگی تھی. فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاقہ زیادہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. میں نے اس جگہ پر جانا شروع کر دیا جہاں لوگ آتے تھے سفر کے لیے اور اونٹ کرائے پہ لیتے تھے یا سامان اتارتے تھے، لادتے تھے. میں وہاں جا کر مسافروں کو کہتا کہ اگر تم نے اونٹ پہ سواری پہ سامان لادنا ہے یا اتارنا ہے تو یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو میں لوگوں کے بھاری بھاری سامان اونٹوں پر لادا کرتا تھا اور اتارا کرتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسافروں کے سامان اتارنے اور چڑھانے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا. میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھے کاغذ لے کر دیتی. گو میں ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتا تھا، مگر ضرورت ہوتی تھی تو میں بڑی بڑی ہڈیاں جو جانوروں کی ہوتی ہے نا، اونٹ کی اور دوسرے جانوروں کی، وہ تلاش کرتا تھا. ان کو دھو کے ان کو میں خشک کر لیتا تھا. ان ہڈیوں کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور ان کو میں کمرے میں ڈال دیتا تھا ایک کونے میں. کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہڈیوں کو تلاش کرنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا. اللہ نے یادداشت ایسی دی تھی. فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب پہلی مرتبہ گیا تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی املا کروا رہے تھے. مسجد نبوی میں طلباء بھی تھے. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. نہ میرے پاس کوئی قلم تھی نہ میرے پاس کاغذ تھا. امام مالک حدیث پڑھتے اور میں سن کے یاد کر لیتا. پھر میرے سامنے ایک تنکا پڑا تھا نیچے، تو مجھے خیال آیا کہ میں طلباء کے ساتھ مشابہت کیوں نہ اختیار کر لوں. میں نے وہ تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر ایسے لکھنے لگ گیا کہ مجھے بھی املا کرنے میں مشابہت ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم. اچھا، کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا کہ یہ میں سیاہی لگا رہا ہوں، اور جب طلباء لکھتے تو میں بھی ہتھیلی پہ لکھتا. اذان ہو گئی تو طلباء وضو کے لیے نکلے اور میرا چونکہ وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھ کر بلایا، نوجوان ادھر آؤ. میں گیا. ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ بس میں تنکے سے ایسے کر رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے. میں تو طلباء سے مشابہت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا. حقیقت میں تو میں ان احادیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی احادیث میں نے پڑھائی ہیں وہ اس وقت 100 سے زیادہ تھیں جو اس مجلس میں پڑھائی تھیں. ان میں سے آدھی بھی اگر تم زبانی سنا دو تو میں تمہیں جانوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث سے سنانی شروع کی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث لکھوائی تھیں ساری ان کو زبانی سنا دی. یہ طلباء ہوتے تھے. علم کی طلب کے لیے اتنے مجاہدے برداشت کرتے تھے.